بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نقاب پوش بزرگ کسی خطۂ عرب کے بادشاہ تھے۔ پہلے بڑے شاعر و عشق مجازی میں مبتلا تھے۔ حکومت و ملک کے حریص، نازک طبع و صاحب جمال تھے۔ عشق حقیقی کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی۔ اس کیف و مستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی۔ بالآخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا رستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوہ و دریا، دشت و دمن سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنے حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا۔ چہرہ پر نقاب ڈال لیا تاکہ جلالت شاہانہ سے لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ کدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ذوف و نقاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے رنگ و ڈنگ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر شاہ تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہ تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور اس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا پہنچا اور دریافت کرنے لگا، اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ فقر و مسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنے راحت و سلطنت کو فقر کی ذلت پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ، آپ کی ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ صدہا سلطنتیں قربان ہو۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کرے۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہے تو یہ میرے خوش نصیبی ہوگی، اور آپ کے قرب سے میری جان بوجہ خوشی سوجان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سے ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو جائے۔ راز و نیاز کی گفتگو کے بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کے نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ شاہ تبوک نے درد بری چیخ ماری، گریباں چاک کر دیا۔ شاہانہ جاہ و جلال کا ہوش نہ رہا۔ حسن لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا۔ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغ قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہوں۔ اس نقاب پوش عاشق صادق کے بعد میں نہ جانے کیسے لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ ساری عیش اس لذت کے سامنے ہینچ ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریائے موجزن ہو گیا۔ شاہ تبوک نے اسی وقت اپنی سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوس کی۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارے آنکھیں کھول دی اور محبوب حقیقی سے ہمراز کر دیا۔ اس نقاب پوش صاحب نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلے۔ آپ کا قلب سرچشمہ آتش عشق ہے۔ اس عشق حق کی آگ سے میرا سینہ بھی بھر دیجیے۔ سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا اور لباس فقر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں، جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ان دو بادشاہوں کو ہی نہیں اور بھی بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کی ملک و خاندان سے جدا کر دیا۔ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت ٹوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسے ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسے جرأت کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمائے، اے واردین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔
ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری و عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رجال الغیب تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسے چوٹ لگی کہ ملک و سلطنت سے دل سرسد ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنے سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنون کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ اور عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادہم نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے کدڑی سی رہے ہیں۔ سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا، اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کور باطن نے دل میں سوچا یہ کیا حماقت ہے، ہفتے اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کی گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنے بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا افسوس، مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہے اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادہم نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟ عقل و دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر باد کہہ دیا۔